لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات یہی جان کر کے صلوات پڑھ دیجئے کہ اختتامی منزل ہے. اب بابو جی آپ 5 منٹ کا اشارہ کر رہے ہیں، ساغر بھائی 15 منٹ کا کھوٹا گاڑ کے بیٹھے ہیں، مگر صرف آج کی اس تقریب کی شان میں صرف 2 فقرے، اس سے زیادہ نہیں، مگر یہ گزارش کرتے ہوئے کہ ایک مرد مومن نے عید مباہلہ کی محفل سجا دی. اب باقی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے دلوں میں آل محمد کی جتنی محبت ہے، جتنی ہو، اس محبت کے عطر سے معطر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بن گئی. مگر جس نے جتنی محنت اور کاوش سے محفل کو سجایا ہے، آج وہ خود پڑھنے کے لیے ممبر پہ نہیں آیا. بیچارے شبن بھائی اچانک کچھ طبیعت جی ہاں، اس محفل کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں اللہ انہیں صحت دے دے. صرف 2 بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹھنڈی ہوا کا اندازہ جب چلتا ہے جب پسینے سے بھیگ کے باہر نکلیے گا. گہری نیند کا لطف جب آتا ہے جب تھکنے کے بعد سوئیے گا. اس کا کچھ نہ کچھ ریزن جب تک ساتھ نہیں رہے گا، جب تک اس کے اصل کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. آج کی جو عید ہے وہ جھوٹوں کے اوپر سچوں کی عید ہے. جھوٹوں کے اوپر سچوں کی عید ہے. جھوٹ پر سچ نے کامیابی حاصل کیا ہے، اسے عید مباہلہ کہتے. زیادہ تاریخی فلسفہ بگھارنے سے اچھا ہے کہ کم شبدوں میں یہ بات بچوں تک پہنچائی جائے کہ آج مباہلے میں جھوٹ ہارا ہے، سچ کی جیت ہوئی ہے، اور اسی ذیل میں یہ عید مباہلہ منائی جاتی ہے. لہذا یہ عید مباہلہ کی سچائی وہی جانے گا جو جھوٹ کو پہچانتا ہو. عید مباہلہ کی صداقت سے وہی واقف ہوگا جو جھوٹ کو جانتا ہو. اور عزیزو، اگر کوئی خود جھوٹ میں ڈوبا ہو وہ مباہلہ کی سچائی کا ذائقہ نہیں لے سکتا. ایک صلوات پڑھ دے ایک بات ہوگی بیٹا، ایک بات اور، آیت پوری یاد ہوگی ذہن میں. قل تعالوا ندعو ابنانا
وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. ترتیب یاد رکھیے گا. ابنانا یعنی ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے. ونسانا ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. وانفسنا ہم اپنے نفس کو لے کے آتے ہیں, تم اپنے نفس کو لے کے آؤ. اس آیت میں کہیں بھی استعارتن کنایتن کہیں کسی کا نام وام ہے کیا؟ کوئی اشارہ اشارہ کہ کسے لانا ہے؟ حافظ صاحب بگڑ جائیں گے کہ نہیں, اس میں تو صاف صاف لکھا ہے ابنانا کو لانا ہے, نسانا کو لانا ہے, انفسنا کو لانا ہے. تو ہم تو یہی جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کا ابنانا کون ہے. ہم یہی تو معلوم کرنا چاہتے ہیں نسانا کی منزل پر پیغمبر کے لیے کون ہے, انفسنا کے مقام کے اوپر پیغمبر کے لیے کون ہے. یہی تو ہم دنیا سے جاننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے ہم یہ کہتے چلے آئے کہ ابنانا میں فلاں ہے, نسانا میں فلاں ہے, انفسنا میں فلاں ہے. تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی, مگر یہ سچائی ہے کہ پیغمبر کے پاس ابنانا میں کچھ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر کے پاس نفس نفیس ابنانا میں کون ہے؟ کوئی نہیں. نسانا میں کون ہے؟ کوئی نہیں. انفسنا میں کون ہے؟ کوئی نہیں. مگر پیغمبر خالی ہاتھ نہیں آئے, لے کے آئے. ابنانا کی جگہ بھی لے کے آئے, انفسنا کی جگہ بھی لے کے آئے, نسانا کی جگہ بھی پیغمبر لے کے آئے. خالی ہاتھ نہیں لائے, خالی ہاتھ نہیں آئے, کسی نہ کسی کو لے کے آئے. اور اتنا معتبر لے کے آئے, اتنا معتبر لے کے آئے کہ وہ پہاڑ پر بیٹھنے والا دور سے دیکھ کے سمجھ گیا, دور سے دیکھ کے سمجھ گیا. افسوس تو یہی ہے کہ پہاڑ کی بلندی والا سمجھ جاتا ہے, بغل میں بیٹھنے والے آج تک نہیں سمجھ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہمارے اس میں نہیں تھا بھائی, یہ ایڈ ہو گیا اچانک. تو ابنانا, انفسنا ونسانا, پیغمبر کے لیے کچھ نہیں, خالی ہاتھ ہے پیغمبر. مگر لے کے آئے ہیں. ابنانا کی جگہ حسنین کو لے کے آئے, نسانا کی جگہ بطول کو لے کے آئے, انفسنا کی جگہ مولائے کائنات کو لے کے آئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دولت ہے کس کی؟ پیغمبر جسے محبالہ میں لے کے آئے ہیں, پیغمبر کی اپنی دولت ہے یا کسی کے گھر سے مانگ کے لے کے آئے؟ کہاں سے لائے؟ عزیزان گرامی, یہی وہ سچائی ہے جو زمانہ چھپانا چاہتا ہے کہ یہ سچائی زمانے پر آشکار نہ ہو, چاہے ابنانا ہو, چاہے نسانا ہو, چاہے انفسنا ہو. پیغمبر جہاں سے لائے ہیں وہ ڈیہڑی ابو طالب کی ہے, وہ گھر ابو طالب کا ہے, وہ آنگن ابو طالب کا ہے. یہ پورا سرمایہ جسے میدان موبائلہ میں پیغمبر اٹھا کے لے کے آئے ہیں, یہ پیغمبر کی اپنی دولت نہیں, یہ ابو طالب کی دولت ہے جو الوہیت اور اسلام کو بچانے کے لیے موبائلہ میں آئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.